औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दारुल तिब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू से बात करेंगे बहुत ही आम सा कॉमन सा मौजू, लेकिन बहुत अहम है। वो ऐसे मर्ज़ है जिसके मतलब हम बात करने जा रहे हैं कि जिसमें बच्चे, बड़े, नौजवान, बूढ़े, सब अक्सर लोग जो हैं उस मर्ज़ का शिकार दिखाई देते हैं, ख़ास तौर के ऊपर मौजूदा ज़माने में। क्योंकि हमारा जो खाने पीने का जो अंदाज़ है, जो स्टाइल है, जो हमारी ग़िज़ा है, वो बहुत चेंज हो चुकी है। हम फितरत से बहुत दूर हट चुके हैं और अननेचुरल चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गैर फितरी चीज़ें, ऐसे केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, खा वो हमारी ग़िज़ा की सूरत में हम ले रहे हैं या हम उनको मेडिसिन की सूरत में ले रहे हैं या हम उनको किसी मशरूब की सूरत में ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आजकल केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी आम जनरल हेल्थ को तो मुतासर करते लेकिन ख़ास तौर के ऊपर हमारे स्टमक को बहुत बुरी तरह मुतासर करते हैं, हमारे मैदे को बहुत बुरी तरह मुतासर करते हैं। आपने देखा होगा कि बाकी अमराज भी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, लेकिन जितना तेज़ी के साथ ये अमराज मैदा जो हैं वो फैल रहे हैं और कोई इतना मर्ज़ तेज़ी के साथ तरक्की नहीं कर रहा जितना कि ये तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमारे खाने पीने का अंदाज़ जो है वो बहुत चेंज हो चुका है। एक तो ये कि हमारी ग़िज़ा, खाने का जो वक्त है, औकात हैं, वो हमने चेंज कर दिए हैं। और दूसरा ये कि हमारे खानों में तेज़ मसाला जात जो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये हमारे नुकसानदेह। तो आज हम बात कर रहे हैं अमराज़ मैदा से मुतल्लक़ कि मैदा जो है उसके कौन कौन से ज़्यादा अमराज आजकल चल रहे हैं। तो इनमें सबसे हम बात करें, पहले मैं बात करूँगा एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने बयान करता हूँ और इस हदीस से आपको पता चलेगा कि मैदा जो है ये कितना अहम एक ऑर्गन है, एक उज़व है हमारी बॉडी का। आप कुछ भी खाते हैं, क्योंकि देखें ग़िज़ा और हमारी सेहत या हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इसी के ऊपर है। अगर हम एक अच्छी ग़िज़ा नहीं लेते तो वो क्या होता है कि ग्रेजुअली आप वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपके तमाम बॉडी के ऑर्गन जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैदे को एक बड़ी ख़ास अहमियत हासिल है तिब्ब नबवी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदा की मिसाल एक हौज़ की मानद है जिसके साथ नालियाँ लगी हुई हैं और वो नालियाँ हमारे जिस्म से की मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ जाती हैं। अगर मैदा तंदुरुस्त होगा तो वो नालियाँ तंदुरुस्ती लेकर चलेंगी, अगर मैदा ख़राब होगा तो वो नालियाँ बीमारी लेकर चलेंगी। तो इस हदीस से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैदे की कितनी अहमियत है। मैदा हमारा खुद ब खुद तो ख़राब नहीं होता, हम खुद उसको ख़राब करते हैं। जिस तरह अभी मैंने पहले स्टार्ट में बताया कि हमारी खाने पीने की चीज़ों में भी केमिकल का इस्तेमाल होता है, हमारी मेडिसिन जो होती हैं अक्सर जो आजकल चल रही हैं उनमें भी मुख्तलिफ लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्कुल नौजवान यंगस्टर बच्चे और बच्चियां भी आजकल ये शिकायत करते नज़र आते हैं जी कि हम खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले हमारे मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है। अक्सर नौजवान और बुज़ुर्ग भी और ख़वातीन भी वो भी ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि हम खाना खाती हैं तो हमारे मैदे में फ़ौरन जलन शुरू हो जाती है और उसके बाद बाज़ का ऐसा होता है कि ग़िज़ा की नाली जो है इसमें भी जलन शुरू हो जाती है और मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से दाने बनना शुरू हो जाते हैं। कोई चीज़ हम खा नहीं सकते, कोई भी स्पाइसी चीज़ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जलन शुरू हो जाएगी, मुंह में जलन शुरू हो जाएगी, दानों में जो मुंह में दाने होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे और उसके साथ ग़िज़ा की नाली से मुतासर होती है। मैदे के मकाम पे ये आपका मैदा है हमारा लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे फ़मे मैदा हम इसको कहते हैं, मैदे का मुँह होता है, वहाँ पे जलन शुरू होती है, फिर मैदे के अंदर भी जलन शुरू होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी ग़िज़ाई बेअतदालियों की वजह से होता है। इसमें आपको करना क्या है कि पहले मैं इसको आपको सिम्पटम बताता हूँ कि होता क्या है कि जब हम तेज़ गर्म मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, पकौड़े, समोसे, इस टाइप की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं और बेकरी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये चाय, कॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी हमारी मैदे में तेज़ाबियत को पैदा करती हैं।
ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ سمٹم آنا شروع ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کھانا کھاتے ہیں یا کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کے معدے کے مقام میں جلن ہونا شروع ہو جائے گی, درد ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو غذا جب صحیح ہضم نہیں ہوگی تو کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جائیں گے. بعض ایسے مرد و خواتین یا بچے ہوتے ہیں جو جب رات کو سوتے ہیں ان کے منہ سے رال ٹپکتی ہے, پانی سائڈوں سے نکلتا ہے منہ سے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ منہ پانی سے بھر جاتا ہے, منہ میں چھالے بن جاتے ہیں, غذا کی نالی میں چھالے بن جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے سمٹم جو ہے یہ معدے کی تیزابیت, معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیوں ہے یہ ہماری غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم اپنی غذا کا خیال رکھیں, اپنا بالکل کھانے جو ہیں ان کو سادہ سمپل کریں اور نیچرل چیزوں کا زیادہ استعمال کریں, تازہ پھلوں کا استعمال کریں, اپنی غذا میں تازہ سبزیوں کا آپ استعمال کریں, میٹ کو آپ تھوڑا سا کم کریں, اسے اوائڈ کریں. اور اگر آپ میٹ استعمال کرتے بھی ہیں, چاہتے ہیں, ضرور کریں, لیکن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس میں سبزی کا استعمال کریں. جیسے بہت سی سبزیاں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ لوکی اور گوشت کا استعمال کرتی ہیں, بنا لیتی ہیں, ٹنڈے گوشت بنا لیتے ہیں, آلو گوشت بنا لیتے ہیں, یعنی سبزیاں اس میں آپ شامل کریں, گوشت کو تو آپ اس طرح استعمال کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھے گی, نہ جلن ہوگی. اچھا, اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, جب تیزابیت بڑھتی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہم, تو اس سے ہمیں کانسٹیپیشن کی شکایت بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, قبض ہو جاتی ہے, آپ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے, پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے سمٹم معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اب اس حدیث کی طرف ہم آتے ہیں جو میں نے پروگرام میں آغاز میں بیان کی تھی آپ کے سامنے, کہ معدہ کے ساتھ نالیاں لگی ہوئی ہیں جو پورے جسم کو جاتی ہیں. اب اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست نہیں ہوگا, آپ کو پوری غذائیت نہیں ملے گی. آپ کا معدہ خراب ہو گیا, آپ نے جو کچھ بھی کھایا معدہ اس کو مکمل طور پر صحیح طرح سے ہضم نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے آپ کی غذا جو ہے اس میں جو ضروری غذائی اجزاء حاصل ہونے چاہیے ہمارے جسم کو وہ نہیں مل پاتے, اور اس طرح گریجولی آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے پرابلم ہماری کہ ہم اپنے صرف ٹیسٹ کے لیے, اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی غذا کو خراب کر لیتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ معدے کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں, آپ معدے کے السر سے بچنا چاہتے ہیں, آپ قبض سے بچنا چاہتے ہیں, آپ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہیں, آپ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی رہیں اور آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے, تو پھر آپ کو اپنے معدے کے 3 حصے کرنے ہوں گے. ایک حصہ غذا کے لیے جو سنت ہے, ایک حصہ پانی کے لیے, اور ایک حصہ سانس کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے یا اس کو اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقموں کی ہی ضرورت ہے. اگر اس سے مفر نہ ہو تو پھر آپ معدے کے 3 حصے کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, ایک غذا کے لیے, دوسرا سانس کے لیے, اور تیسرا پانی کے لیے. تو اس طرح جب آپ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں گے, اپنی صحت کا, تو آپ دیکھیے گا کہ ہم بہت سے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک مکمل بھرپور ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں صحیح ایک پراپر طریقے کی, تو آپ کی باڈی میں نہ تو آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, نہ کیلشیم کی ہوتی ہے, نہ وائٹامنس کی ہوتی ہے, نہ کسی منرلس کی ہوتی ہے, نہ کاربوہائیڈریٹس کی ہوتی ہے, نہ فیٹس کی ہوتی ہے. ان سب چیزوں کی ہماری باڈی میں کمی نہیں ہوتی. اور یہ وہ سارے کے سارے اجزاء, بنیادی اجزاء جو ہمارے جسم کو چاہیے ہوتے ہیں. ان کے بغیر ہمارا جسم جو ہے وہ ہیلدی نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے صحت مند, تندرست, توانا رہیں, آپ دماغی طور پہ جو ہے وہ فٹ رہیں, جسمانی طور پہ آپ فٹ رہیں, آپ کے باقی جو ہیں آرگن باڈی کے تمام جو ہیں وہ ہیلدی رہیں, تو پھر آپ کو اپنی غذا جو ہے اس کی طرف توجہ دینا ہوگی, اس کو چینج کرنا ہوگا. بالکل سمپل سادہ غذا پہ آ جائیں, بہت زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال مت کیجیے, اور جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں ان کو آپ اپنی غذا میں شامل کریں, تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہیلدی رہیں گے. میری پریکٹس میں زیادہ تر جو پیشنٹ آتے ہیں ان کا اگر میں 100 پیشنٹ چیک کرتا ہوں تو اس میں سے 80% پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ معدے اور جگر کے ہوتے ہیں. اس کی آنتوں کے کیا وجہ ہوتی ہے؟ غذائی بے اعتدالی کی وجہ. تو آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ سمپل سادہ غذا کا استعمال کریں, تلی ہوئی اشیاء سے اپنے آپ کو دور رہیں, اور اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کے مطابق آپ اپنی غذا لیں, تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہیلدی, صحت مند, تندرست, توانا رہیں گے. اگر آپ کو بدہضمی کی شکایت ہو رہی ہے, کھٹے ڈکار آ رہے ہیں, منہ میں چھالے بن رہے ہیں, جلن ہو رہی ہے معدے میں, کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے کانسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہے, پیٹ آپ کا پھول جاتا ہے, تو ایک بہت اچھا نسخہ میں ابھی آپ سب کی نظر کرنے جا رہا ہوں, آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے اور اسے آپ نے بنا کے استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جتنی میں نے پرابلم آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کی سالو ہو جائیں گی, اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد. آپ نوٹ کر لیجئے نسخہ.
دانہ الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی جو ہوتی کھانے والی، اس کے آپ نے بیج لینے ہیں، چھلکا نہیں لینا، وہ آپ لے لیجیے گا 20 گرام. اس کے بعد آپ لیں گے سونٹ، وہ آپ لے لیجیے گا 20 گرام. دار چینی آپ نے لینی ہے 10 گرام. لونگ 6 گرام لے لیجیے گا، 6 گرام آپ نے لینے ہیں. اور زیرہ سیاہ آپ لے لیجیے گا 5 گرام. اب آپ ان تمام اشیاء کو باریک پیس لیں، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے 1 سے 2 چٹکی، یہ ہر انسان کا اپنے باڈی ڈوز ہے. یہ اگر آپ کے پاس چمچ نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، کہ پیمانہ ایسا نہیں ہے جی کہ آپ جو ہے اس کے مطابق آپ دوا لیں، تو پھر یہ جو ہے یہ 3 انگلیاں یہ آپ کا پیمانہ ہے آپ کی باڈی کا. آپ نے اس سے 3 انگلیوں میں جو پاؤڈر آ جائے اٹھائے اس کو لے لیں. اور پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ بھی، لیکن اگر عرق بادیان یعنی عرق سونف کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں تو ود ان 1 ویک جو پرابلم میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، آپ ان سے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ 50% سے زیادہ آپ ٹھیک ہو چکے ہوں گے. تو اس دوا کو آپ نے کم از کم 1 ماہ استعمال کرنا ہے عرق بادیان کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اس نسخے کو استعمال کیجئے، اور جو میں نے آپ کو پرہیز بتایا وہ بھی کیجئے. تو اللہ نے چاہا تو آپ جتنی پرابلم ہے آپ کی اسٹمک کی، آپ کی لیور کی، انٹسٹائن کی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کلی طور پہ آپ کو شفا ہوگی. تو پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے ناظرین. اپنے میزبان پروفیسر حکیم طارق احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.